العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذه بشارة من الملائكة لمريم عليه السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ سورۃ آل عمران کی ان آیات کی تفسیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ نے بشارت دی ملائکہ کے ذریعے مریم علیہ السلام کو کہ اللہ ان سے ایک ایسا لڑکا پیدا فرمائیں گے جس کی بہت بڑی شان ہوگی، جس کی بہت بڑی عظمت ہوگی، جو دنیا و آخرت کے اندر اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے. قال اللہ تعالی: اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ ای بولد یکون وجودہ بکلمۃ من اللہ ای یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ملائکہ سے کہ آپ بشارت دیں بی بی مریم کو ایک ایسے لڑکے کی جس کا وجود اللہ کے کلمہ، اللہ کے حکم سے ہوگا. یعنی ویسے تو تمام اولاد، تمام بچے دنیا میں جو ہیں سب اللہ کے حکم سے ہیں، لیکن اللہ نے ایک نظام توالد و تناسل بنا دیا ہے کہ بھئی میاں بیوی کے اتصال سے اللہ تبارک و تعالی آگے اس نسل کو بڑھاتے ہیں. جیسے قرآن پاک نے دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اس پر علماء کرام نے، مفسرین عظام نے لکھا کہ مرد کے صلب میں اور عورت کے سینے میں اللہ نے اس مادہ کو محفوظ رکھا ہے، اس نطفہ منویہ کو. پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور جس سے اللہ چاہتے ہیں اس کو استقرار دیتے ہیں اس مقام رحم کے اندر، اور پھر اسی کے بعد وہ اپنے اطوار طے کر کے پہلے نطفہ، پھر علقہ، مضغہ، اس کے بعد آخر میں جا کر اس میں نفخ روح ہوتی ہے، اور جب اس کی مدت معینہ مکتوبہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس دنیا میں آتا ہے. یہ تو ایک نظام ہے، ایک سلسلہ ہے توالد کا. لیکن اگر اللہ چاہے تو اس سے ہٹ کر ان اسباب کے علاوہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بکلمۃ منہ یا کلمۃ اللہ کہا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں خاص طور پر اللہ نے اپنے حکم سے ان کو پیدا فرمایا. جیسے کہ ان کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائیں تو حکم دیتے ہیں کن فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے، کلمہ ہے اللہ کا، تو اس نسبت سے ان کو بکلمۃ منہ کہا گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وَهَذَا تَفْسِيرُ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَمْهُورُ عَلَى مَا سَبَقَ بِيَانُهُ، جیسے کہ پہلے پڑھ چکے. اسمه الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَن يَكُونَ هَذَا مَشْهُورًا فِي الدُّنْيَا يَعْرِفُ الْمُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ وسمي المسيح. قال بعض السلف رحمه الله تعالى لكثرة سياحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمس لهما، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي الآحات برئ بإذن الله تبارك وتعالى.
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد یہ بھی فرما دیا کہ آپ کا نام کیا ہوگا، المسیح عیسی ابن مریم۔ تو اسی طرح آپ دنیا میں مشہور ہوں گے، اسی نام کے ساتھ آپ کو مومن اور ایمان لانے والے یعنی آپ پر، آپ کی رسالت پر وہ جانیں گے۔ اب حضرت مسیح عیسی ابن مریم، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مسیح کیوں کہا گیا، یہ آپ کا لقب ہے۔ ایک تو وہ وجوہات علماء نے لکھی ہیں جو میں نے خلاصہ درس میں آپ کو عرض کی تھی کہ اصل میں بعض الفاظ جو ہیں وہ عبرانی ہیں اور اس کے بعد وہ معرب ہو جاتے ہیں۔ تو بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ تھا یشوع اور مسیح جو ہے وہ تھا مشیحا۔ مشیحا کا معنی مبارک، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے کچھ اور بھی اس کے اندر وجوہات لکھی ہیں کہ آپ کا لقب جو ہے مسیح کیوں رہا۔ انہوں نے فرمایا ایک تو مسیح اور سیاحت کا مادہ جو ہے وہ ایک ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی کثرت کے ساتھ سیاحت فرمائی اور بڑے جگہوں پہ تشریف لے گئے، تو اس لیے آپ کا لقب جو ہے مسیح سیاحت کے مادے سے ہے۔ اور اسی طرح جب وہ اتریں گے آخر زمانے میں، یعنی علامات قیامت میں سے ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول من السماء ہے۔ یہ بھی بہت بڑی علامات کبریٰ میں سے ہے، کیونکہ اب علامات صغریٰ جو ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ باقی علامات جو ہیں کبریٰ ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خروج الدابت، ایک جانور کا نکلنا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا دجال کا نکلنا۔ تو اسی طرح علامات کبریٰ میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، اور اترنے کے بعد جو ہے وہ آ کر دجال کو بھی قتل کریں گے اور اس کے بعد صلیب کو بھی مٹائیں گے، اور پوری دنیا میں پھر اللہ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے عدل، انصاف اور برکتیں اور رحمتیں ہی ہوں گی۔ تو اس وجہ سے بھی آپ کا لقب جو ہے وہ مسیح سیاحت سے آیا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے، کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کا معنی یہ تھا کہ آپ کے قدم جو تھے لا اخمس لہما، یعنی آپ نے دیکھا نا پاؤں جو ہیں، تو پاؤں یہاں ذرا یوں ہوتے ہیں، یہ جگہ اونچی ہوتی ہے پاؤں میں اور یہ جگہ، اور اس میں فرق ہوتا ہے۔ اور اگر یہ برابر ہو تو اس کو کہتے ہیں جیسے فلیٹ کہتے ہیں، فلاں کے پاؤں جو ہے فلیٹ صاف ہیں، ان کے درمیان میں یعنی وہ جگہ نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ان کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ ان کے قدمین جو ہیں ان میں لا اخمس لہا، یعنی اس میں وہ جو فرق ہوتا ہے نا جو اللہ نے رکھا ہے اکثر پاؤں میں، تو وہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے بھی آپ کا لقب جو ہے مسیح آیا ہے۔ ایک قول یعنی یہ بھی مفسر نے نقل فرمایا، اور ایک قول مفسر رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کا لقب مسیح اس لیے ہوا کہ آپ جب کوڑ کے اور برس اور جذام کے مریض جو ہیں ان کو جب آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ کے اذن سے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے فوراً، حالانکہ یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے۔ یعنی ایک تو برس جو سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، ابھی تک ریسرچ ہو رہی ہے لیکن کوئی شافی علاج نہیں آیا۔ اسی طرح جذام جو ہے وہ کہتے ہیں کوڑ کے مرض کو، اللہ معاف فرمائے، پورا بدن گل جاتا ہے اور انسان کا پورا جسم جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پھوڑا ہو کے گل جائے، پھٹ جائے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، امراض سیئہ سے اور اسقام خبیثہ سے بچائیں۔ تو بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ کی خدمت میں اگر کوئی برس والا مریض لایا جاتا یا کوڑ والا مریض لایا جاتا تو آپ بس ہاتھ پھیر دیتے، ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اسی وقت وہ اچھا ہو جاتا۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں جو اپنے نبی بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، ان کو اللہ نے اس زمانے کے مطابق معجزات عطا فرمائے ہیں۔ یعنی ان کے معجزات جو ہیں، چونکہ معجزے کا معنی یہی ہوتا ہے
کہ کسی امر خارق عادت کا اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہونا جو اور کوئی نہ کر سکے، یعنی اور کوئی آدمی اس کو سر انجام نہ دے سکے، ساری دنیا جس سے عاجز آ جائے، وہ امر اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے یہ اطباء کا زمانہ تھا، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے طبیب، بڑے معروف طبیب اس دور میں گزرے، تو ان کے مقابلے پہ اللہ نے اپنے رسول، اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ اطباء بھی دنگ رہ گئے، اور ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ بھئی یہ کوئی طب نہیں ہے، یہ کوئی دوا نہیں ہے، بلکہ واقعتاً یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ جیسے کہ حضرت آقا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جو ہیں، ان کا زمانہ ہے فرعون کا دور، تو اس دور میں جادوگروں کا بڑا دور تھا، اس دور میں بڑے بڑے جادوگر تھے، اسی لیے فرعون کے حواریین نے، انصار نے یہ مشورہ دیا تھا فرعون کو کہ تم جو ہے اپنے بڑے بڑے جادوگروں کو دعوت دو، مقابلہ کریں، یہ اگر جادوگر ہیں تو جادوگروں کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جادوگر بھی سجدے میں گر گئے، اعتراف کرنا پڑا کہ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا۔ جیسے ہمارے آقا سرکار مدینہ رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی سرکار پہ، آپ کے زمانہ جو ہے یہ زمانہ تھا بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلیغ لوگ، یعنی عام عرب کے جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ تھے، جسے آپ بدو کہتے ہیں، جن کی جنگل میں زندگیاں گزری، پہاڑوں میں گزری، وہ بھی ایسے ایسے اشعار کہتے تھے، ایسا ایسا ان کا کلام تھا کہ بڑے بڑے ادیب جو ہیں وہ دنگ رہ جائیں۔ یعنی ان لوگوں کو ہر سال جیسے حج کا موقع ہوتا ہے تو بڑے بڑے جو شاعر تھے نا جی، وہ اپنے قصیدے، اپنے نظمیں، اپنے اشعار لکھ کر اللہ کے کعبے پہ لٹکا دیتے تھے کہ کسی کو جرت ہے تو پھر ہمارا مقابلہ کرے اور اس کا جواب لکھے۔ یعنی اتنا دور تھا ان کی فصاحت و بلاغت کا۔ اللہ نے ایسا معجزہ دیا قرآن پاک کے سارے ادب، بلاغت، فصاحت ختم ہو گئی، گنگ ہو کے رہ گئے۔ ان کو ماننا پڑا، اعتراف کرنا پڑا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علیہ السلام کو بھی معجزات دیے تھے کہ آپ کے ہاتھ لگانے سے وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے، اس لیے آپ کا لقب جو ہے وہ مسیح ہوا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَقَوْلُهُ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم، اب عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو ہے وہ بھی مریم کی طرف ہے، کیوں نسبت نیلا امی ہے سلا ابلو، کیونکہ اصل والد اور بچوں کی نسبت جو ہے والد کی طرف ہوتی ہے، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ کی نسبت جو ہے والدہ کی طرف کی گئی۔ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة ينزل عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه الله به وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه ويقبل منه صدق بإخوات إخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کا مرتبہ جو ہے وجیہن کہتے ہیں ذی وجاہت، ذی مرتبت، ذی عظمت، اللہ کے یہاں ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ دنیا میں اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ نے ان کو رسالت عطا فرمائی، اللہ نے ان پر کتاب انجیل نازل فرمائی، اتنا بڑا شان بخشا، کیوں نبی سے اس کا شان بڑا ہو سکتا ہے؟ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی بڑی عظمت ہے، آپ بھی اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، یہ تو دنیا میں عظمت ملی، اور فرمایا آخرت میں بھی اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے، اللہ کے اذن سے وہ شفاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ان کی شفاعت جو ہے قبول ہوگی، اور پھر انہی کی اتباع میں جیسے اور اولو العزم من الرسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے 1,24,000 نبی تقریباً، جن میں 313 رسول تقریباً
اور ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم من الرسل میں شامل ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ تو آپ کو اللہ نے دنیا آخرت میں وجاہت دی، دنیا میں بھی اللہ نے وجاہت دی، آخرت میں بھی اللہ نے وجاہت دی۔ دنیا میں مقام نبوت و رسالت سے نوازا، آپ کو اتنے عظیم معجزات سے نوازا، اور آخرت میں بھی آپ کی شفاعت جو ہے اللہ اپنے اذن سے اجازت سے قبول فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ أَن يَدْعُوا إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي حَالِ صِغْرِهِ مُعْجِزَةً وَآيَةً وفی حال کہولتہ حین یُلَّٰهُ الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے اس پیغمبر کی شان یہ ہے کہ ابھی بچپن میں ہوں گے، ابھی دودھ کی عمر میں مقام رضاعت میں ہوں گے، لیکن اس وقت بھی دنیا کو اللہ کی توحید کی دعوت دیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی دعوت دیں گے، اور اعلان کریں گے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اپنی عبودیت کا اقرار کر کے دنیا کو دعوت دیں گے کہ اے ساری اللہ کی مخلوق، اللہ کی عبادت کرو خالص، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، تمام دنیا جو ہے وہ سب اللہ کے بندے ہیں، مجھے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا لیکن میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، کسی شرک میں مبتلا نہ ہو جانا۔ تو آپ اپنے صغر میں بھی یہ دعوت دیں گے، اور جب آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ کو 40 سال کے بعد جیسے اللہ نے باقی انبیاء علیہ السلام کو کتابیں عطا فرمائی ہیں، آپ کو شریعت ملے گی، کتاب ملے گی، وحی ملے گی، تو پھر آپ اس وقت بھی قوم کو توحید کی دعوت دیں گے۔ اس لیے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ایک تو یاد رکھو بچپن میں اس عمر میں بات کرنا بھی معجزہ، لیکن ایک ہے کہ پھر بات بھی کیسی کہ دعوت توحید، بات بھی ایسی نہیں کہ کوئی عام بات ہو۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَمِنَ الصَّالِحِينَ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَعَمَلِهِ لَهُ عِلْمٌ صَحِيحٌ وَعَمَلٌ صَالِحٌ۔ اللہ نے فرمایا اور میرے وہ صالحین بندوں میں سے ہوں گے۔ صالحین کیا معنی؟ آپ کا قول بھی صالح، عمل بھی صالح، آپ کی ہر بات جو ہے وہ صالحین کی ہے، صلاحیت والوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا جہاں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو اب صالحین صالحیت کے مراتب ہیں، جو سب سے اونچا مرتبہ ہے وہ انبیاء کو نصیب ہوتا ہے کہ ان کا ہر قول، ہر عمل، ہر فعل، ہر علم سب صالح ہوتا ہے۔ قال محمد بن اسحاق بن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن شرابيل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم آدم في صغره الا عيسى وصاحب جريج۔ اب جناب اس حدیث مبارک میں آتا ہے، محمد بن اسحاق نے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچپن کے اندر جو ہے کسی نے بات نہیں کی مگر عیسیٰ علیہ السلام اور صاحب جریج، وہ جس کا واقعہ میں نے خلاصہ درس میں عرض کر دیا۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو الصقر یحییٰ ابن محمد ابن قزاعة قال حدثنا الحسین یعنی المروزی قال حدثنا جریر یعنی ابن ابی حازم عن محمد النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يتكلم في المهد الا ثلاث عیسیٰ وصبی كان في زمن جریج وصبی آخر۔ اب اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ لم يتكلم في المهد الا ثلاث، کہ مہد میں جھولے میں کلام نہیں کیا مگر 3 بچوں نے، ایک ان میں کون ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک سبی ہے جو زمانے جریج میں پیدا ہوئے، اور ایک اور بچہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرآن مقدس نے جس کا کلام نقل فرمایا ہے یعنی نص قطعی سے تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ثابت ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یعنی یہ تو قطعی ثبوت ہے نص قطعی کے ساتھ۔ البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی
اکثر جمہور کی رائے یہی ہے کہ وشہد شاہد من اہلہا، وہاں بھی ایک بچے نے کلام کیا. لیکن بہرحال بعض علماء نے یہ قول بھی نقل کیا کہ نہیں، وہ بڑی عمر کا آدمی تھا، اس نے آ کے بات کی اور عزیز مصر کو بات سمجھ آئی. عزیز مصر نے جب دیکھا اور آپ کے قمیص مبارک کو کہ وہ تو پشت سے پھٹا ہوا ہے، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہ یہ تمہارا ہی مکر ہے اور باقی عورتوں کا بہت بڑا ہی مکر ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس کے بارے میں شاہد شاہد من اہلہا کے لفظ تو موجود ہے قرآن میں، لیکن قرآن مقدس کے اندر یہ تصریح نہیں ہے کہ وہ بچہ تھا یا بڑا تھا. اسی طرح بعض روایات مبارک میں صاحب جریج یعنی اس بچے کا بھی ذکر آتا ہے. اچھا، اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ایسا گزرا ہے کہ وہاں بھی ایک بچے نے جو ہے وہ گواہی دی کہ کسی آپ کے مقابلے پر قارون نے آپ پر تہمت لگائی اور پھر ایک بچے نے گواہی دی. بار صورت میں نے عرض کر دیا، اب یہاں بھی یہ دو روایتیں نقل ہوئی ہیں. ایک روایت میں تو صرف 2 بچوں کا ذکر ہے اور ایک روایت میں 3 بچوں کا ذکر ہے کہ لم یتکلم فی المہد الا ثلاث، اس میں بھی صرف تصریح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی. وصبی کان فی زمن جریج وصبی آخر، ان کے اندر آگے ان کے نام کی یا کسی مقام کی تصریح جو ہے وہ نہیں آئی. بہرحال اللہ قادر ہیں، بچے کو چاہیں تو بولنے پہ حکم فرما دیں، چاہیں تو پتھر بول پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحیح احادیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ مکے کے اندر میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی لیکن میں اس کے پاس سے گزرتا تو وہ مجھ پہ سلام کہتا تھا. تو یہ حدیث مبارک جو ہے بخاری کے اندر موجود ہے، کان یسلم علی قبل ان بعثت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہیں، وہ چاہیں پتھروں کو بھی بلوا دے. اسی لیے آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعضاء کو حکم دیں گے کہ بولو. یعنی جب تمام شہادات آ جائیں گی بندہ پھر بھی انکار کرے گا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرمائیں گے کہ میرے ملائکہ اس کے منہ پہ مہر لگا دو، بند کر دو. حکم دیں گے کہ فغض کو تم بات کرو، حکم دیں گے پاؤں کو تم بولو، حکم دیں گے ہاتھوں کو کہ تم بولو، حکم دیں گے چمڑے کو کہ تم بتاؤ کہ اس نے کیا کیا دنیا میں گناہ کیا. اب جب وہ بولیں گے تو بندہ حیران ہو جائے گا کہ میرے اپنے اعضاء، میرے جوارے، میرے وجود کا حصہ جو ہے وہ بھی میرے خلاف گواہی دے رہے. تو چیخ پڑے گا وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. چیخ کے کہے گا کہ ہائے تم میرے خلاف بول رہے ہو. کہ کیوں بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا جس اللہ نے ہمیں حکم دیا، جو زبان کو حکم دے کر بلوانے پہ قادر ہے تو ہم سے بھی قادر ہے. زبان کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک ٹکڑا ہے نا، وہ بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، لیکن اس کو اللہ نے ایک نطق کا اور تکلم کا کیسے ایک اللہ پاک نے ملکہ عطا فرما دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہوتی کہ کوئی بچہ بولے. تو ہمارا تو اللہ اور اللہ کے احکام پہ، کلام پہ، کتاب پہ، قرآن پہ، انبیاء علیہم السلام کی سنت پہ ایمان ہے، اس لیے ان کے بولنا جو ہے کوئی بعید نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فلما سمعت بشارت الملائکۃ لها بذلك عن الله عز وجل قالت في مناجاتها قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بی بی مریم کو بشارت دی ملائکہ نے، بشارت آپ نے سن لی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے اللہ سے مناجات کی، اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی کہ قالت رب انا یکون لی ولد، میرے رب قدیر مجھے بچہ ہوگا کیسے ہو؟ میرا اللہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں تو ایک کنواری لڑکی ہوں، اب بچے کی کیا کیفیت ہوگی؟ میرا مولا، میرا نکاح ہوگا، شادی ہوگی، بغیر شادی کے بچہ ہوگا، کیفیات اس کی کیا ہوں گی؟ اب بیوی نے اللہ سے مناجات کی.
اس کے بعد کہا کہ ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر تقول کیف یوجد ھذا الولد منی وانا لست بذات زوج، کہ یا اللہ مجھ سے یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا، میرا تو خامد بھی نہیں ہے، ولا من عزمی ان اتزوج ولست بغیا حاشا للہ، اور نہ میرے اللہ میری شادی کا کوئی ارادہ ہے، نہ قصد ہے، نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہے، اور نہ الحمدللہ میں گناہگار ہوں، میں نے اپنے دامن کو محفوظ رکھا ہے، تو پھر میرے رب قدیر مجھ سے یہ بچہ جو ہے کیسے پیدا ہوگا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں عورت کا مقام جو ہے وہ یہی ہے کہ عورت محفوظ ہو، عورت مسئول ہو، عورت کو کسی غیر نے چھوا نہ ہو، عورت کو کسی غیر نے دیکھا نہ ہو، عورت کو کسی اجنبی سے اختلاط نہ ہو۔ عورت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے چھپانے والی وہ چیز جو چھپائی جائے، عورت کا تو معنی ہی ہے عربی کے اندر۔ لیکن مرد میں عورت کیا ہے بھئی، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ جو ہے اس کا چھپانا ضروری ہے، یہ عورت الرجل ہے، اور عورت المرأة جو ہے سر سے پاؤں تک۔ تو اللہ نے اس کے لیے تو اتنے احکام فرمائے ہیں کہ عورت اذان نہ دے، عورت کو جمعہ میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں، عورت کو عیدین میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں، عورت کے لیے امامت نہیں، عورت کے لیے نبوت نہیں، عورت کے لیے خلافت نہیں، عورت کو اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں۔ تو یہ اللہ نے عورتوں کے لیے مقام بنایا تھا، اور اسی لیے بی بی صاحبہ نے سب سے پہلی بات جو کی وہ یہ کی کہ ولم یمسسنی بشر، کہ یا اللہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کذالک کذالک اللہ یخلق ما یشاء، یخلق اللہ ما یشاء، ہاکذا امر اللہ عظیم لا یعجزہ شیء۔ ملائکہ نے کہا کہ بی بی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اور اللہ کی ذات اتنی کمال قدرت والی ہے کہ اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، وہ جو چاہیں کر دے۔ وہ چاہے تو مٹی سے آدم کو پیدا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو مٹی سے انسان کو پیدا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو نور سے ملائکہ کو پیدا فرما دے، اور اللہ چاہیں تو نار سے آگ سے جنوں کو پیدا فرما دے۔ اور پھر نظام قدرت دیکھیں کہ نار حالانکہ روشنی والی چیز ہے، لیکن جن جو روشنی سے پیدا ہوئے ان کے اعمال اندھیرے والے، اور انسان جو مٹی سے پیدا ہوا، مٹی ایک کثیف چیز ہے، لیکن اللہ نے اس میں سے اپنے نبی بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے عباد صالحین بھیجے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شرف بخشا، کرم بخشا، مقام کرامت عطا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور کہیں فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ تو انسان کو اتنا مرتبہ عطا فرما دیا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ملائکہ نے کہا بی بی آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ پاک قادر ہیں جو چاہیں کر دے، اللہ کو کوئی چیز عاجز کر سکتی ہے۔ یخلق ما یشاء ولم یکن یفعل کما فی قصۃ زکریا والنساء علی انه یخلق لئلا یبقى لمبتل شبهة واکد ذلك بقوله تبارک وتعالی۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بچہ عطا فرمائیں، تو ملائکہ نے بشارت دی کہ اللہ نے منظور کر لی دعا، آپ کو بچہ ملے گا۔ اور اس کے بعد جب ملا تو انہوں نے بھی کہا تھا قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہ میرے اللہ مجھے آپ لڑکا دیں گے، ٹھیک ہے ایمان ہے میرا، لیکن کیا کیفیت ہوگی، میں جو ہے بڑھاپے کی آخری حدوں کو پہنچ گیا، میری بیوی بھی بیچاری بانجھ ہو گئی، اب ہم دونوں تو بظاہر اولاد کے قابل ہیں نہیں، تمہاری اولاد کیسے ہوگی؟ تو وہاں کیا جواب ملا تھا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، انہوں نے کہا اللہ تیرا جو چاہے کر۔ وہاں لفظ تھا یفعل اور یہاں لفظ ہے یخلق۔ اصل بات سمجھانے کی یہ ہے، مفسر رحمت اللہ علیہ اسی کو بات کو سمجھا رہے ہیں
کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے مسئلے میں تو اللہ نے فرمایا کہ یفعل اللہ ما یشاء، اور یہاں ہے یخلق ما یشاء۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں لفظ خلق کی تصریح کر دی کہ عیسیٰ میری مخلوق ہے، عیسیٰ علیہ السلام میرا بندہ ہے، میری مخلوق ہے اور میں خالق ہوں، تاکہ کوئی کل کو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ بنا بیٹھے، ان کو خالق نہ سمجھ بیٹھے۔ اس لیے یہاں لفظ جو ہے یخلق کو فرمایا گیا تاکہ خلق کی تصریح ہو جائے، واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ پیدا کرنے والے ہیں، خالق اللہ کی ذات ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے یفعل نہیں فرمایا، جیسا کہ کو شبہ کرنے کا موقع بھی نہ ملے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام تو مخلوق ہیں اللہ کی۔ وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اس کے بعد تاکید آ گئی کیا؟ اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَا يَتَأَخَّرُ شَيْءٌ بَلْ يُزَكِّي بِالْأَمْرِ بِلَا مُهْلَةٍ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ وَاحِدٌ لَا بَثَّ فِيهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ سَرِيعًا كَلَمْحِ الْبَصَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ملائکہ نے اب تفصیل بیان کی کہ بی بی مریم اللہ جس چیز کا فیصلہ کر فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے، یعنی فلا یتأخر، اللہ جس چیز کو حکم دیں گے کن، یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہاں دیر ہو، بس حکم ملنے کے بعد فوراً تعمیر ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ دوبارہ حکم دینا پڑے، نہ بس ایک دفعہ حکم ہوا اور اس کے بعد وہ چیز جو ہے تکمیل ہو گئی۔ جیسے فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اللہ نے فرمایا نہیں ہم حکم دیتے مگر ایک، اور جب دیتی ہے تو پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی اس ذات پہ، اس چیز پہ، اس مقام پہ قادر ہیں کہ جو چاہیں، جیسا چاہیں، جب چاہیں، ما تحت الاسباب چاہیں، ما فوق الاسباب چاہیں، وہ قادر ہیں، وہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو ملائکہ نے بی بی مریم علیہ السلام کو تسلی دی، ان کے سوال کا، ان کی مناجات کا ان کو جواب دیا کہ آپ نہ گھبرائیں، آپ اطمینان کریں، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے آپ کو ایسا عظیم الشان بچہ جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ بھئی گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ تو کل بھی عرض کر دیا تھا کہ اہل حدیث علماء کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک نماز جو ہے منی عرفات میں قصر ہے، یہ ان کا مسلک ہے، اور جتنے بھی مسالک ہیں یعنی ائمہ اربعہ کے یہ سب برحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب پہ رحمت نازل فرمائے اور آپ بلا وجہ کسی اختلاف میں نہ پڑیں اور نہ جھگڑوں میں پڑیں۔ جی کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی چیز میں چندہ دے یا مسجد میں چندہ دے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کو دنیا میں تو اس کا بدلہ ملے گا، دے سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کو آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ کا کعبہ جب بن رہا تھا تو سارے قریشی تو پیسے لگا رہے تھے، اس وقت کوئی اسلام تو لائے نہیں تھے وہ، نہ ہی وہ کسی دین عیسیٰ علیہ السلام پہ تھے۔
اگر کوئی شخص ظہر یا عصر کی نماز کی دوسری رکعت میں شامل ہو پھر ثنا پڑھے، کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا زنا چھپانے کے لیے، یعنی کس نے زنا کیا اس کے بعد اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے نکاح کر لیا، حاملہ عورت کے ساتھ نکاح اس نے کر لیا ہے، تو کیا دونوں کو سزا ہوگی؟ بھائی سزا کا معنی یاد رکھو، سزا کا معنی تو یہ ہے کہ اگر ان کا معاملات دنیا میں کھل گیا اور حکومت کے پاس قضیہ آ گیا تو سزا ہوگی، سزا کیوں نہیں ہوگی؟ اگر نہیں کھلا، کوئی مدعی نہیں بنا، کوئی گواہ نہیں بنا، کوئی ثبوت نہیں بنا، اللہ نے پردہ ڈال دیا تو پھر آگے اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ وہ چاہیں تو جیسے دنیا میں پردہ ڈال دی آخرت میں بھی معاف فرما دے، اور وہ چاہیں تو آخرت میں اس کو عذاب دے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جائے اللہ کے آگے توبہ کرے اور اپنے گناہ کو کھولتا نہ پھرے بلکہ گناہ پہ پردہ ڈالے۔ ایک آدمی نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر کہا کہ حضرت مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، اور تقریباً وہ واقعہ ابھی زنا کا تھا، تو آپ نے فرمایا کسی اور کو بتایا ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو ہم نے کہا بچ جاؤ تم، جب اللہ نے تم پہ پردہ ڈالا ہے اور تم اپنے پردے کھولتے پھرتے ہو۔ میں بڑے بے وقوف آدمی، بھئی اللہ نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈال دیا، تم خامخواہ پردہ اچھالتے پھرتے ہو، بس جاؤ بھاگ جاؤ، اللہ جانے تم جان۔ تو اصل ایسے معاملات میں اصل بات ہے توبہ، توبہ سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب توبہ کی تو اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیں، اور اگر اس نے چھپایا تو اچھا کیا، چھپا لیا گناہ کو، آگے اللہ پاک بھی اس پہ پردہ ڈال دیں، چھپا دیں، معاف فرما دیں۔ میں حج کا کام پتہ ہے حج کا کیا لکھا ہے، کام ختم کر کے مدینہ منورہ میں گیا۔ مدینہ شریف سے ہم نے جانا تھا لندن، تو وہاں لندن جانے کے لیے ہم جدہ پہنچے، لیکن جب جدہ پہنچے تو ہمیں وقت مل گیا جانے سے پہلے، تو پھر ہم مکے میں آ گئے، یہاں 2 نمازیں بھی پڑھیں، لیکن ہم نے احرام نہیں پہنا۔ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب تم لندن سے تو نہیں آ رہے تھے نا، اب تو تم جدہ سے آ رہے تھے، تو اس لیے اگر احرام نہیں باندھا تو کوئی حرج نہیں۔ مجدد کا معنی ہوتا ہے جس سے اللہ دین کی تجدید کا کام لیتے ہیں، یعنی جو دین کو زندہ کرتے ہیں، یوں سمجھ لیں۔ عمرے کی نیت کے سوا حدود حرم میں داخل ہوئے، پتہ نہیں کہاں سے داخل ہوئے، یہ بھی تو وضاحت ہونی چاہیے نا۔ اگر آپ اپنے ملک سے آئے تو میقات سے بغیر احرام کے اگر کوئی آئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم بھی ہے اور عمرہ بھی قضا کرنا پڑتا ہے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی تو پھر دم نہیں پڑے۔ ہاں عمرے کی نیت سے آ رہا تھا پھر گزر گیا تو سب کے نزدیک دم پڑے۔ رمضان المبارک میں درس جو ہے انشاءاللہ کس وقت ہوگا؟ بھئی رمضان المبارک میں اردو کا درس تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ اردو درس جو ہے اس کا وقت ہے مغرب سے عشاء، اور اس وقت یہ وقت ہوتا ہے افطار کا، گھر میں ہر آدمی چلا جاتا ہے حرم سے کھانا کھانے کے لیے، اور پھر تراویح کے لیے آتے ہیں، اور تراویح سے بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 10:30 تقریباً جا کے آدمی فارغ ہوتا ہے، اور اتنی عبادت کرنے کے بعد پھر درس کے لیے بیٹھنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ 1 سال میں نے دیا تھا، لیکن نہ تو کوئی طالب بیچارے پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ سب نے، کسی نے تراویح پڑھانی ہے، کسی نے تراویح پڑھنی ہے، اور 10:30 فارغ ہو تو اب کون سی سواری پکڑ کے وہ بیچارہ حرم میں آئے مسجدوں سے، تو اس لیے مغرب کے بعد اردو کا درس تو نہیں ہوتا۔ البتہ صبح کی نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے، اللہ نے چاہا تو عربی کا درس ہوتا ہے، وہ عربی زبان میں ہوتا ہے، وہ اردو زبان میں نہیں ہوتا ہے۔ میں جناب مدینہ کی زیارت کے لیے گیا اور احرام بھی ساتھ لے گیا، مگر زیادہ گرمی کی وجہ سے میں واپس آ گیا اور مدینے سے واپسی پر عمرہ بھی ادا نہیں کیا۔ تم تو پھر عمرے کی نیت سے ہی گئے تھے، اسی لیے تو تم احرام ساتھ لے گئے کہ میں احرام باندھوں گا۔ اچھا وہاں گرمی زیادہ تھی تو احرام باندھنے سے تمہیں فائدہ ملتا نا، کپڑے اتارتے تو چادریں باندھ لیتے تو گرمی کا فائدہ ہوتا ہے یا زیادہ گرمی لگتی؟ یہ عقل دیکھو،
بھئی جب وہاں گرمی زیادہ تھی تو الٹا تم احرام باندھتے، غسل کرتے، ٹھنڈے ہو جاتے، پھر 2 چادریں باندھتے اور ذرا ہوا شوا زیادہ اچھی لگتی، ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے۔ بہرحال اب تو آپ کو عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا اور ایک بکری بطور دم حد حرم کے اندر ادا کرنی ہوگی، کیونکہ آپ عمرے کی نیت سے گئے تھے، کوئی حل ہی نہیں۔ کسی کے نام پر حجر اسود کو بوسہ دیں، کسی کے نام پر بوسہ نہیں دیا جاتا۔ بوسہ بھی صرف اس آدمی کو دینا جائز ہے جو طواف کر رہا ہے، جو حالت طواف میں ہے۔ حالت طواف کے علاوہ بھی بوسہ دینا جو ہے وہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب آپ طواف کر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے موقع بخشا ہے تو آپ بوسہ دیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو ادا کریں۔ اسی طرح مثلا آپ طواف نہیں کر رہے، جا کے صرف بوسہ دے کے آ جاؤں، یہ چیز خلاف سنت۔ اللہ کو عمل وہ مقبول ہے جو سنت کے موافق ہو، یہ بات یاد رکھ لو۔ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں، ان یکون خالصا و ان یکون ثوابا۔ عمل خالص اللہ کے لیے، اس میں کوئی شرک نہ ہو، کسی غیر کی کوئی ذرہ برابر جو ہے نا آمیزش نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے ثوابا یعنی موافقا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارا عمل جو ہے وہ حضور کی عین سنت کے مطابق۔ اگر سنت سے ہٹ کر ہے پھر جتنا عمل کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو حضور پاک نے کبھی طواف کے بغیر بوسہ نہیں دیا، ورنہ حضور کو کون روک سکتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا، آپ فاتح بن کے آ گئے، اور صحابہ تو حضور کے پروانے تھے، آپ اشارہ کرتے تو سارے ہٹ جاتے۔ لیکن وجہ کیا تھی کہ سنت جو ہے وہ حالت طواف کے اندر بوسہ دینا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بوسہ دینے کی ضرورت نہیں۔ تم دوسروں کے لیے دعا مانگو، یہ مقام ایسی ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو تو اللہ دعائیں منظور فرماتے ہیں۔ جی اگر کپڑے میرے خراب ہو جائیں سودے میں تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ، دھونا ہے اور کیا طریقہ ہے بھائی؟ اور کوئی خاص طریقہ تو ہے نہیں، دھونا ہی ہے، بس دھو ڈالو۔ واشنگ مشین میں اگر اور کپڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، اس میں گندے ناپاک کپڑے آپ نے ڈال دیے ہیں، تو ان کو دھلنے کے بعد پھر سب کو صاف پانی میں نکالو۔ جب صاف پانی میں نکالو گے تو سب ٹھیک ہو جائے، لیکن اسی میں پڑے رہیں گے تو سب کو گندا کر دیں گے، یہ تو اصولی قاعدہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء اور متقی حضرات جو ہیں وہ احتیاط کرتے ہیں، باہر کے لوگوں کو، دھوبیوں کو، جو مشینوں پہ کپڑے دھوتے ہیں، ان کو کپڑے دینے میں احتیاط کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا پتہ وہ لوگ احتیاط کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، حیض والے کپڑے آ گئے، نفاس والے آ گئے، پلید آ گئے، پاک آ گئے، شراب والے آ گئے، گندے آ گئے، ایک ہی مشین میں ڈال دیا، اس کے بعد جناب دھو کے لٹکا دیا، پتہ نہیں پھر وہ صاف پانی میں ڈھولتے ہیں، علیحدہ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں، اور احتیاط اسی میں ہے۔ جی کہ میرا ایک دوست ہے، عمرے کے بعد اس نے بال نہیں کٹوائے اور احرام کھول دیا، اور ہے بھی غریب آدمی، دم کے بغیر کوئی حل نکل آئے تو اچھی بات ہے۔ اگر پہلے مسئلہ پوچھ لیتا تو دم تو نہ نکلتا نا۔ اگر مسئلہ غلطی کرنے سے پہلے پوچھ لیا جائے تو نہ دم دینا پڑتا نہ دم نکلتا۔ اب کوئی حل نہیں، غلطی تو اس نے کر لی، بال بھی کٹوائے۔ اب یہ نہیں کہ بال کٹوائے بغیر پھرتا رہے، بال بھی کٹوائے، دم نہیں دے سکتا تو اس کے بدلے میں روزے رکھ لے۔ میں یہاں نوکری میں ہوں، 5 دن کے بعد عمرہ ادا کیا ہے، اب میرا بھائی آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ کپڑوں میں آ جائے، دوسرے دن ہم اکٹھے عمرہ کریں گے، کیا وہ مکے میں بغیر احرام کے آ سکتا ہے؟ کوئی دم نہیں تو نہیں پڑے گا؟ خدا کے بندے، جب اللہ اس کو میقات کے عمرے کا موقع دے رہا ہے تو مکے میں رہ کے اس کے محروم کرنے کے فکر میں ہو، بڑے اچھے آدمی ہو۔ لوگ کہتے ہیں خدا کرے میرا بھائی عمرہ کرے، میرا باپ عمرہ کرے، میرے بیٹے عمرہ کریں، اللہ ان کو عمرہ نصیب کرے۔ تم یہاں بیٹھے دعا کر رہے ہو کہ وہ عمرہ نہ کرے، پھر ہم جائیں گے دونوں عمرہ کریں۔ اللہ کے بندے اس کو لکھو، وہیں سے آتے ہوئے احرام باندھ کے آئے، تم نے کرنا ہے، پھر بعد میں 2 اکٹھے کر لینا، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ پھر نصیب کر دے گا۔ لیکن یہ تو نہیں کہ اس کو میقات کے عمرے سے محروم کر دو۔ اصل عمرہ تو ہوتا وہی ہے
جو آدمی اپنے وطن سے آتے ہوئے جب باہر سے مکے میں آ رہا ہو میقات سے احرام باندھے وہ عمرہ تو سبحان اللہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ بعض روایات میں تو گویا اسے چھوٹا حج کے برابر درجہ دیا گیا. اس لیے بھائی کو الٹا فون کرو کہ تم احرام باندھ کے آؤ, احرام بھی اپنے ایئرپورٹ سے باندھ کے آؤ. تمہارے لیے خوشی نہیں ہے کہ اس کو عمرہ نصیب ہو, تم اس کو جا کے لے آؤ, اس کی راہبری کرو, اس کو طواف کا طریقہ بتلاؤ, 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ بتلاؤ, صفا مروہ دوڑنے کا طریقہ بتلاؤ, تاکہ اللہ تمہیں بھی اجر دے اور اللہ اس کو میقات کا عمرہ نصیب فرمائے. باقی وہ بھی نوکری کے لیے آ رہے. دیکھیں نا, میں نے عرض کر دیا کئی دفعہ کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کام کے لیے آ رہا ہے اور عمرے کی نیت نہیں ہے تو اس پر دم نہیں پڑے گا, جرمانہ نہیں ہوگا. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ عمرہ کرنا چاہے تب بھی نہ کرے. سب کے نزدیک عمرہ کرنا افضل ہے. امام صاحب کے نزدیک تو عمرہ قضا اور دم ہو جاتی ہے, ان کے نزدیک صرف یہ ہے کہ بھی دم نہیں ہوگا, جرمانہ نہیں ہوگا, ورنہ وہ بھی یہ نہیں فرماتے کہ عمرہ نہ کرے. سب یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ میقات نصیب کر دے اور باہر سے مکے کی طرف آ رہا ہو تو عمرہ ضرور ادا کرے. کہتے ہیں جی کہ میں آپ کی تقریر میں بیٹھتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. مولانا مودودی صاحب نے کتاب لکھا ہے, تفسیر لکھا ہے, اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا. گزارش یہ ہے بھئی بات اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے ٹھیک کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان کی تفسیر کو الف سے لے کر یہ تک پڑھا ہی نہیں. کبھی کوئی ایسی جگہ دیکھی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ آدمی باقاعدگی سے پابندی کے ساتھ بالالتزام ساری کتاب کو پڑھے, پھر جا کر کوئی بات کہنے کا حق ہوتا ہے. لیکن اکثر علماء کرام نے ان کے تفاسیر پہ کافی اعتراض کیے ہیں کہ وہ سابقہ تفاسیر جو ہیں اسلاف کی, ان کے مطابق بعض مقامات پہ انہوں نے غلطی کی ہے. اب وہ فوت ہو گئے, اللہ ان پہ رحمت کرے. لہذا بہرحال کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے, لیکن علماء کرام کو ان کی تفسیروں پہ اعتراضات ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے تو بالالتزام پڑھی ہی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں کتنی سال عرب میں رہے اور کتنی سال وہ عجم میں رہے, مجھے تو بھائی ملے نہیں. یہ ملتے تو میں پوچھ لیتا. اچھا ایسا کرتے ہیں, رہنے دو, قیامت میں جب ابے سے ملاقات ہوگی حضرت سے, حضرت ابا آدم علیہ السلام سے, تو پھر پوچھیں گے کہ حضرت آپ عرب میں کتنی رہے اور عجم میں کتنی رہے. قرآن نے سارا واقعہ بیان کیا, یہ نہیں لکھا کہ اتنے سال عرب میں رہے یا اتنے سال عجم میں رہے. تو جب اللہ نے بیان نہیں کیا تو ہم کون ہیں, ہماری کیا طاقت ہے, کس تاریخ سے ڈھونڈ کے لے آئیں. حضرت آدم علیہ السلام کی جو کوئی بات ہو یا تو قرآن میں ہو یا اللہ کے نبی ہمیں بتلائیں, ورنہ ہم کہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں یا کہاں سے تلاش کر سکتے ہیں. یہ بات ہمیں تو ملی نہیں. بہرحال انشاءاللہ دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت نصیب فرمائے. جب وہاں ملاقات ہوگی تو ابا آدم سے پوچھ لیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں جی لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے, ہاں سنت یہ ہے کہ 2 بکرے دیے جائیں. کیا اگر ہم ان 2 بکروں کو علیحدہ علیحدہ, مثلا ایک دن ایک بکرا ذبح کر دیا, دوسرے دن دوسرا ذبح کر دیا, بھائی حکم ہی یہ ہے کہ 7ویں دن کرو, تم علیحدہ علیحدہ کیوں کرو؟ تو پھر تو 8واں دن ہو جائے گا, یا ایک 6ویں دن ہوگا تو ایک 7ویں دن ہو جائے گا. سنت کا تو خلاف ہو گیا. سنت تو اسی میں ہے نا کہ 7ویں دن اگر اللہ نے لڑکی دی ہے تو ایک بکرا ذبح کرو, لڑکا دیا ہے تو 2 بکرے ذبح کرو. علیحدہ علیحدہ کرنے سے سنت کا خلاف ہو جائے گا. ایک شخص نے دکان تو لی ہے 1 لاکھ ریال کرائے پر, لیکن جب کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کتنے کرائے پر لی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے 2 لاکھ پہ لی ہے, تاکہ لوگ مالک کے پاس جا کے کرایہ نہ بڑھا دیں. تو خود بڑھا رہا ہے. وہ اللہ کے بندے, مالک تو بڑھاتا بڑھائے, وہ تو لاکھ کا 2 لاکھ بڑھا رہا ہے. بہرحال یہ جھوٹ ہے سیدھا. ضرورت کیا ہے جھوٹ بولنے کی؟ نہ بتاؤ کسی کو, بس ضروری کو جھوٹ بولنے میں, یا جھوٹ بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی. جھوٹ جھوٹ ہے, سچ سچ ہے. اگر تم نے کرایہ بتانے میں تمہارا نقصان ہے تو بتاؤ ہی نہیں, چپ کر جاؤ, بس بھی ٹھیک ہے. جتنے میں نے لی ہے دعا کرو اللہ بس مجھے برکت دے.
کہتا ہے جی نماز پڑھنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ مجھے تو وضو نہیں تھا. ٹھیک ہے، انسان ہے، بھول جاتا ہے، تو اب کیا کرے؟ دوبارہ وضو کر کے نماز لوٹائے اور کیا کرے؟ نماز بغیر وضو کے نماز تھوڑی ادا ہو جاتی ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. لیکن چونکہ یاد نہیں تھا، گناہگار بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے عمدن تو بغیر وضو نہیں پڑھی نا، بھول گیا بیچارہ. اسے سمجھا کہ مجھے وضو ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ مجھے وضو نہیں تھا، تو اب دوبارہ وضو کرے. اسی طرح کہتا ہے کہ یاد نہیں تھا اور کپڑے پلیت تھے، تو پھر کپڑے پاک پہن کے دوبارہ نماز پڑھے. اگر چھوٹا بچہ جو ہے وہ والدین کے نیچے دب گیا، اللہ معاف کرے، اس پر کوئی دیت تو نہیں ہے، کیونکہ وہ عمدن تو ایسا نہیں کرتے، لیکن ایسے مسائل کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کریں. میں نے مینا جانے سے پہلے 8 ذی الحجہ کو طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیا تھا، تو اب جب ہم واپس آئیں گے تو پھر صرف طواف زیارت کرنا پڑے گا، صفا مروہ نہیں دوڑنا پڑے گا. لیکن افضل وہی ہے کہ بعد میں آ کے کریں. اگر فطرے کا پیسہ اپنا ملک میں بھیجا، ملک یعنی ملک مانا ملک، اچھا یہ ہمارا کوئی بنگالی اردو ہوگا نا، تو اچھا بہرحال بیچ سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن فطرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عید کے بعد نہ ادا ہو. سمجھ آ گئی؟ یعنی عید نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا ہو جائے، چاہے ایک دن پہلے بھی ادا ہو جائے کوئی بات نہیں، یا کم از کم عید والے دن نماز سے پہلے ادا ہو جائے، بعد میں پھر نہیں ہوتا. تم کسی ایسے آدمی کو بھیجو جو بعد میں ادا کرتا پھرے، نہیں، پھر احتیاط کرو کہ وہ پہلے ادا کرے، اس کو پابند کرو. ایک عورت نے شادی ہونے کے 3 مہینے کے بعد پتہ لگا کہ وہ حاملہ ہے، اس نے طلاق دے دیا. یہ دارالافتاء سے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ طلاق نکاح کے مسئلے جو ہیں یا اپنے قریبی عالم سے پوچھو، یا پھر یہاں باقاعدہ دارالافتاء موجود ہے. الحمدللہ یہاں تو اللہ کی رحمت ہے، تمام اسلامی مسائل کے حل کے لیے دارالافتاء موجود ہے. حرمین الشریفین کے اندر دفاتر موجود ہیں، شہر میں دفاتر موجود ہیں، ان سے رجوع کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سچی بات نہیں بتاتے. مقامی عالم جو ہے وہ تو ٹو لگا لیتا ہے نا ادھر ادھر سے پوچھ کے کہ بھی واقعہ کیا ہے، ورنہ ہر آدمی یہ کرتا ہے کہ اپنے منشے کی ایک بات پوچھتا ہے، بعد میں رسی جو ہے وہ مولوی کے گلے میں پڑ جاتی ہے کہ مولوی صاحب نے یہ کہا تھا. سورۃ یاسین، سورۃ واقعہ، سورۃ رحمان کن کن وقتوں میں جب موقع ملے پڑھو. اللہ کا قرآن ہے. حضور نے فرمایا جو سورۃ واقعہ رات کو پڑھتے ہیں ان کو اللہ فاقے سے بچاتے ہیں، اس کا رات میں پڑھنا افضل ہے. اگر سورۃ بقرہ بہت بڑی سورت ہے، میں ایک دن میں نہ پڑھ سکوں، 3 دن میں پڑھوں، کوئی بات نہیں، 3 دن میں پڑھو، کوئی منع نہیں، جتنا اللہ توفیق دے اتنا پڑھو. بعض مولوی حضرات آپ کو بڑا برا بھلا آپ کو کہتے ہیں اور آپ کے بارے میں بڑی بری بری باتیں کرتے ہیں، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جب مجھ سے برداشت ہوتا ہے تو آپ سے کیوں نہیں ہوتا؟ آپ معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات. دیکھو کسی کے برا بھلا کہنے سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے گناہ گرتے ہیں اور مخالف کے گناہ بڑھتے ہیں. تو اس کو اگر اپنے گناہ بڑھانے کا اور ہمارے گناہ گرانے کا شوق ہے تو اس سے تو بڑا مہربان ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو ہمارا فائدہ کر رہا ہے. اور یاد رکھیں جس کی کوئی برائی نہ کرے نا، پھر سمجھو وہ آدمی حق نہیں کہتا. پورا آدمی جب حق کہے گا تو پھر پتھر لگیں گے. یہ سنت انبیاء ہے. میرے مدنی پاک کو اللہ کے نبی سرکار مدینہ رحمت للعالمین، یعنی جن کی سیرت صورت کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، حضور کو پتھر برداشت کرنے پڑے تو ہم کیا ہیں؟ یہ تو پھر ہماری خوش نصیبی ہے کہ لوگ ہمیں برا کہیں، لوگ ہمیں گالیاں دیں، تاکہ ہم کچھ تو سنت ادا کریں. یاسین جو ہے میں 41 بھائی یہ بطور وظیفے شریفے یہ تو پوچھا کرے پیروں سے، یہ تو ہے ان کے ٹھیکے میں. ہمارا کام جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے، یہ وظیفے اور یہ جناب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوں اور 1 دفعہ پڑھیں اور 3000 دفعہ پڑھیں اور 4000 دفعہ پڑھیں. یہ کام تو جانتے ہیں پیر لوگ، یہ برانچ ان کے سپرد ہے.
ہمارے ذمے یہ ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ شفا ہے، وہ ہمارے دلوں کی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے اور ساری بیماریوں کو ہٹا دیتا ہے۔ بس تم پڑھا کرو، باقی اگر یہ پوچھنے ہیں طریقے یا وظیفے یا چلے، یہ میں تو نہیں جانتا، کسی اور بزرگ سے آپ جا کے رجوع فرمائیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ مجھے اتنا سونا رکھ لو، مجھے اتنی رقم دے دو، میں 2 ہفتے کے بعد وہ رقم جو ہے آپ کو واپس کر دوں گا۔ اب وہ آدمی غائب ہو گیا ہے اور مجھے رقم کی ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ میں بڑا پریشان ہوں۔ پہلے تو تم یہ تسلی کرو وہ سونا بھی ہے، غائب ہو گیا نا، سونا دے کر کہیں پیتل ہی نہ ہو۔ پہلے تو یہ تسلی کرو وہ کوئی سمجھدار آدمی لگتا ہے، ورنہ اگر سونا ہے تو کیوں بھاگ جاتا وہ؟ پہلے تو یہ تسلی کرو، اگر ہے تو پھر اس کو تلاش کرو، صبر کرو، یا تم وہی سونا کسی کے پاس رکھ کے اتنی پیسے قرضہ لے لو، جب وہ آئے گا تو اس کی امانت اس کو دے دینا لے کر۔ ٹائی پہن کے جو نماز پڑھتی ہیں، نماز تو بھائی ہو جاتی ہے، نماز الحمدللہ ہو جاتی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے اس کا پہننا اچھا نہیں ہے، چونکہ یہ ایک علامت ہے ان لوگوں کی جو صلیب کو زیادہ تصور کرتے ہیں یا اس کا احترام کرتے ہیں۔ بہرحال تشبہ سے بچنا چاہیے۔ نماز تو ہو جاتی ہے، نماز کیوں نہیں ہوتی؟ نماز پینٹ میں ہو جاتی ہے جس سے پورا بدن پیچھے مرد کا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بھائی لباس کا کیا معنی ہے کہ تیرا بدن چھپ جائے؟ اب آپ نے پینٹ پہنی ہوئی ہو، ایمان سے کہیں جب سجدے میں جائیں تو کیا باقی بچتا ہے؟ پورا بدن 2 حصوں میں تقسیم ہو کے نظر آ رہا ہے تو باقی رہ کیا گیا ہے؟ ایسے لباس پہننے کی کیا ضرورت؟ اللہ تبارک و تعالی بہرحال ہمیں ہدایت دے۔ کہتا ہے جی کہ ہم نے لاہور میں بادشاہی مسجد میں کچھ نوادرات رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھو بھائی میرے عزیز بات سنو، یہ سارے مسئلے جو ہے نا، اس میں ایک موٹی بات یاد رکھو، اگر کسی چیز کی سند ثبوت صحیح کے ساتھ ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ملتی ہے تو اس کا کوئی اعتبار۔ ایک موٹی بات یاد دیکھو نا، آج میں اگر آپ کو کہہ دوں کہ بھئی یہ اینک جو ہے یہ 1000 سال پرانی ہے، تو اب عقل کی بات ہے آپ اس کی کوئی تحقیق کریں نا کہ کیا بھئی یہ میٹیریل 1000 سال پرانا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔